الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اس اجلاس کے نہایت ہی واجب الاحترام صدر فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی صاحب حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی معزز علماء، ضلعی جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کے امیر محترم جناب بابا نذر محمد خان صاحب، مشن شاہین کے روح روان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر عمائدین شہر، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام. وقت گزرتا جا رہا ہے، ابھی صدر محترم کا مرکزی خطاب ہونا بھی باقی ہے، اس لیے میں کچھ زیادہ تمہید میں گئے بغیر اپنے موضوع پہ آتا ہوں. میرا موضوع آپ نے ابھی سنا کہ مسلم لڑکیوں میں بے راہ روی کے اسباب. بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ، اس عنوان سے آج ہم سب بیٹیوں کی فکر لے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں. اور ابھی ہم نے بھائی یاسر جابری صاحب کی تقریر سنی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ تعلیم کے حوالے سے مسلم لڑکیوں میں کیسی بے راہ روی آتی ہے. آپ کی تقریر سنتے ہوئے اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد آ رہا تھا، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے وہ شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، بیٹی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے، گھر اور خاندان کی آبرو ہوا کرتی ہے، آج وہی بیٹی مسئلہ بنی ہے اور مسئلہ بنتی جا رہی ہے. اس بیٹی کی بے راہ روی سے ماں باپ پریشان ہیں، گھر پریشان ہے، خاندان پریشان ہے، سماج پریشان ہے. اور میں تقریر کے آغاز میں ایک اہم بات بتا کے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹیوں کی یہ بے راہ روی نہ صرف اسلامی تعلیمات کے نقطۂ نظر سے، بلکہ ہم اس موضوع پر جو گفتگو کر رہے ہیں وہ دو ناحیوں سے. ایک تو بیٹیوں کی یہ بے راہ روی اسلامی تعلیمات کے نقطۂ نظر سے بھی غلط ہے، اور دوسرا یہ مسئلہ ہمارے ملک کی قومی سلامتی سے تعلق رکھنے والا بھی مسئلہ ہے. ایک مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جاتی ہے تو جیسے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، ویسے ہی اگر کوئی غیر مسلم لڑکی کو کوئی مسلم لڑکا لے جاتا ہے ہم اسے بھی کنڈم کرتے ہیں. ہم دونوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. مسلم لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ جائے یا پھر غیر مسلم لڑکی کو کوئی مسلمان لے جائے، ہم دونوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، دونوں کو کنڈم کرتے ہیں. یہ قومی سلامتی سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے، یہ جذبات سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے، جس کے سبب کہیں بھی دو قوموں کے درمیان فساد کی آگ بھڑک سکتی ہے. اس لیے ہم اس مسئلے پر صرف دینی ناحیے سے، مذہبی ناحیے سے روشنی نہیں ڈال رہے ہیں. یہ مسئلہ دینی ناحیے سے بھی مسئلہ ہے، مذہبی ناحیے سے بھی مسئلہ ہے، اور ملک کی امن و سلامتی کے ناحیے سے بھی مسئلہ ہے. اور محترم بھائیوں، بگڑتی بیٹیوں کے بارے میں گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے میں گفتگو شروع کرتا ہوں کہ بیٹیاں بنتی کیسی ہیں. پہلے یہاں سے گفتگو شروع کرتا ہوں میں، اور پھر میں بگڑنے کے اسباب پہ آتا ہوں.
بیٹیاں بنتی کیسی ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیے بیٹیوں میں تقوی کہاں سے آتا ہے، بیٹیاں باحیا کیسی بنتی ہیں، بیٹیاں آبرو والی کیسی بنتی ہیں۔ میں نے اسی مناسبت سے اپنی گفتگو کا آغاز سورہ آل عمران کی اس آیت سے کیا جس آیت میں اللہ رب العزت نے مریم کا تذکرہ فرمایا۔ مریم کون ہے؟ مریم علیہ السلام اللہ کی اولیاء میں سے ایک ولی ہے، خواتین اولیاء میں سے ایک ولی حضرت مریم ہے، اور یہ وہ مریم ہے جنہیں یہ اعزاز ملا کہ اللہ کے ملائکہ نے، اللہ کے فرشتوں نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں منتخب کر لیا ہے، اللہ نے تمہیں ہر طرح کی بد اخلاقی سے پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اے مریم اللہ نے تمہیں تمام جہاں والی عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور یہ وہ مریم ہے کہ جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں رہتے ہوئے قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، زکریا علیہ السلام جو مریم کے خالو تھے اور مریم ان کی تربیت میں تھی، جب جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے محراب میں جاتے وہاں پھل رکھے ہوئے دیکھتے، موسم گرما میں موسم سرما کے پھل، موسم سرما میں موسم گرما کے پھل۔ زکریا علیہ السلام کو حیرت ہوتی کہ میری تربیت میں ہے، میرے سوا کوئی اسے لا کر دینے والا بھی نہیں، اور یہ بے موسم پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے مل رہے ہیں، یہ روزی کہاں سے آ رہی ہے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا کہ یہ رزق اللہ کی جانب سے آ رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ جواب سنا کہ بے موسم پھل اللہ دے رہا ہے، تو زکریا علیہ السلام کو نے فوراً دعا کی اے اللہ بے موسم پھل دینے والی ذات، اولاد کا موسم بھی میری زندگی میں گزر چکا ہے، میں ابھی تک لا ولد ہوں، لیکن جب تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، دو طرف سے رکاوٹیں تھیں، ایک رکاوٹ تو یہ کہ یہ خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، دوسری رکاوٹ یہ کہ بیوی بانجھ تھی، لیکن مریم کی یہ جو کرامت انہوں نے دیکھی، سرما میں گرما کے پھل، گرما میں سرما کے پھل، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی بے موسم پھل دینے والی ذات بے موسم اولاد بھی دے دے، اور اللہ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں اولاد بھی ملی۔ حضرات میں کہنا کیا چاہتا ہوں، مریم کو یہ مقام کیسے ملا؟ مریم امت کی اور انسانیت کی ایک مثالی بیٹی کیسی بنی؟ کیا اسباب تھے؟ سبب پڑھیے، قرآن کہتا ہے ماں باپ کی صالحیت، سب سے پہلی چیز ماں باپ کی صالحیت، وہ نیک ماں باپ کی بیٹی تھی۔ دوسری چیز ماں باپ کی تڑپ اور ماں باپ کی دعائیں، اور کب؟ ابھی بچی دنیا میں آئی نہیں، ماں کے پیٹ میں ہے، تبھی سے ہونے والی دعائیں۔ اللہ نے مریم کی یہ دعا نقل کی اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے یعنی مریم کی ماں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا پروردگارہ جو حمل اس وقت میرے پیٹ میں ہے اسے میں تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانتی ہوں، فتقبل منی، پروردگارہ اس نظر کو مجھ سے قبول فرما لینا، انک انت السمیع العلیم، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔
مریم جیسی اولاد کب ملتی ہے؟ مریم جیسی بیٹی کیوں ملتی ہے؟ مریم رہتی دنیا تک کے لیے مثالی کیوں بنتی ہیں؟ ماں باپ کا تقوی، ماں باپ کی تڑپ، ماں باپ کی دعائیں، فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آگے جب ولادت ہوئی وہ سمجھ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا، لڑکی ہو گئی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے اللہ، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے اور اسے اور اس کی ذریت کو میں شیطان رجیم کے شر سے تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا مریم کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ولادت کے وقت دنیا کے ہر انسان کو شیطان چھوتا ہے، کچوکا لگاتا ہے، اسی لیے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا ہر بچہ چلا کے روتا ہے۔ سائنس اس کی کچھ بھی تفسیر کرے، شریعت کی تفسیر یہ ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا ہر بچہ شیطان کے کچوکا لگانے اور چھونے کے سبب روتا ہے۔ شریعت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ شیطان چبوتا ہے، اور اس سے اگر محفوظ رہے تو حضرت مریم محفوظ رہی، اور مریم کی بطن سے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے۔ مریم چونکہ مثالی بیٹی تھی، اس لیے وہ مثالی ماں بھی بنی۔ جو آج مثالی بیٹی ہوتی ہے وہی کل مثالی ماں بن سکتی ہے، جو آج مثالی بیٹی نہ بنے وہ کل مثالی ماں بھی نہیں بن سکتی۔ حضرات، یہ قرآن سورہ آل عمران کا مضمون تھا جو ہمیں ہماری ماں بہنوں کو بتاتا ہے کہ اولاد، ذریت، بیٹیاں کیسے سنورتی ہیں، نکھرتی ہیں، اور اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، ہم سب بیٹیوں کی فکر لے کر یہاں جمع ہیں۔ تو دیکھو، بیٹی رحمت ہے، بیٹی نعمت ہے، بیٹی سے رونق حیات ہے، بیٹی گھر کی زینت ہے، بیٹی دل کا چین ہے، بیٹی دل کا قرار ہے، اور بیٹی سے والدین کا بڑا جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ کیسا جذباتی تعلق؟ نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سے تعلق دیکھیے۔ آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما آذاها۔ آپ نے کہا فاطمہ یہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے۔ بیٹی کا باپ سے تعلق دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لخت جگر سے جو جذباتی تعلق تھا اس کو ان الفاظ میں ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے کہا میں الگ نہیں، فاطمہ الگ نہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ یہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، وہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما آذاها۔ فاطمہ کا درد میرا درد ہے، فاطمہ کا دکھ میرا دکھ ہے، فاطمہ کا رنج میرا رنج ہے، فاطمہ کا غم میرا غم ہے، فاطمہ دکھی ہے تو میں دکھی ہوں۔ بھائیو، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات نہ تھے اپنی بیٹی کے تعلق سے، دنیا کے بہت سارے والدین کے جذبات ہیں اپنی بیٹیوں کے تعلق سے۔ اسی لیے بھائیو، بیٹیاں آتی ہیں بشارتیں لاتی ہیں، بیٹیاں آتی ہیں بشارتیں لاتی ہیں۔ اسی لیے بیٹی کو جنت کا ٹکٹ کہا گیا کہ بیٹی دنیا میں آتی ہے اپنے والدین کے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے آتی ہے، بشارت لے کے آتی ہے کہ اے ابا جان، اے امی جان، رب العزت نے آپ دونوں کو جنت دینے کا ایک ذریعہ مجھے بنایا ہے۔ لیکن یہی بشارتیں لانے والی بیٹیاں آج ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہیں۔ ان بیٹیوں کی وجہ سے آج رسوائیاں آ رہی ہیں، ان بیٹیوں کی وجہ سے تباہیاں آ رہی ہیں، ان بیٹیوں کی وجہ سے گھر اور خاندان میں بربادیاں آ رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ بیٹیاں خود کو نارے جہنم کے راستے پہ چلا کر اپنے ماں باپ کی آخرت کو خراب کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ آج ماحول کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، حالات کیا ہیں، سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری نوجوان مسلم بچیاں اپنی جوانی کا سودا کر رہی ہیں، اپنی شرم و حیا کا سودا کر رہی ہیں،
اپنی عصمت کا سودا کر رہی ہیں، اپنی عفت کا سودا کر رہی ہیں، اپنی پاک دامنی کا سودا کر رہی ہیں، اور اس راستے پر چلتے ہوئے اپنے دین کو بیچ رہی ہیں، اپنے عقیدے کو بیچ رہی ہیں، اپنے دین کا سودا کر رہی ہیں، اور فتنہ ارتداد کا شکار ہو کر بسا اوقات اپنی جان کا بھی سودا کر رہی ہیں۔ حضرات، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھو، ایک سبب تو میں بتا دوں، ہم سب جس زمانے میں آنکھ کھولے ہیں، یہ قرب قیامت کا وہ زمانہ ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی پیشن گوئیاں حقیقت بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ چنانچہ قرب قیامت کی ایک پیشن گوئی پیارے نبی نے حدیثوں میں یہ بتائی ہے کہ قیامت سے پہلے کا زمانہ یہ بیٹیوں کی بغاوت کا زمانہ ہوگا۔ قیامت سے پہلے کا زمانہ بیٹیوں کی بغاوت کا زمانہ ہوگا۔ یہ بات پیارے نبی نے حدیثوں میں صاف الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، حدیث جبرائیل، جب فرشتوں کے سردار نے انبیاء کے سردار سے پوچھا، اخبرنی عن الساعہ، اے پیغمبر مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ انبیاء کے سردار نے جواب دیا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے پاس اس سلسلے میں پوچھنے والے سے بڑھ کر علم نہیں ہے۔ یعنی اے جبرائیل، فرشتوں کے سردار رہتے ہوئے جیسے تم نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، انبیاء کا سردار ہوتے ہوئے میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ جبریل امین نے کہا، فاخبرنی عن اماراتها، اے اللہ کے نبی، ٹھیک ہے قیامت کا وقت تو نہیں معلوم، کم از کم اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ پہلی نشانی جو آپ نے بتائی، بیٹیوں کی بغاوت۔ پہلی نشانی آپ نے کہا قیامت قریب ہونے کی علامت یہ ہے، ان تلد الامۃ ربتها، جب دیکھو کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دینے لگی ہے، لونڈی اپنے آقا کو جنم دینے لگی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اس کی کئی تفسیریں کی گئی، مشہور تفسیر یہ کہ دیکھو لڑکے تو باغی ہوتے ہی ہیں، لڑکوں میں بغاوت کے تیور وہ ہمیشہ سے رہے ہیں، بیٹیاں عام طور پر اپنی ماں کی بڑی ہمدرد ہوتی ہیں، بیٹیاں عام طور پر ماں کی بڑی وفادار ہوتی ہیں۔ قیامت کے قریب کے حالات اتنے بگڑ جائیں گے، ایسی وفادار بیٹیاں بھی ماؤں سے بغاوت کر بیٹھیں گی کہ جیسے کہ جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی تو وہ پیدا ہو رہی ہے جو بڑی ہونے کے بعد آقا بن کر اپنی ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرے گی۔ ان تلد الامۃ ربتها، کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور یہی سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آئیے حضرات، کچھ اسباب، ایسے بنیادی اسباب جن کو ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا سبب یہ جو بغاوت کا ماحول بنا ہے، لڑکیاں ہماری بیرا روی کے راستے پر جو چل پڑی ہے، سب سے بنیادی سبب اور اس کے اولین ذمہ دار، مجھے معاف کیجئے کہنے پر، کہ لڑکیاں وہ جہاں بھی اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں، جہاں بھی وہ لٹ رہی ہیں، جہاں بھی وہ اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اس کے اولین ذمہ دار اور سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ لاکھ آپ مانے نہ مانے، ماں باپ کی تربیت میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے۔ ماں باپ اگر تربیت کا 100% حق ادا کرے تو ماں کی تربیت میں وہ تاثیر ہے کہ بچی جب گھر میں بن جاتی ہے، ماں باپ کی تربیت 10-12 سال کی 15 سال کی عمر میں اسے مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ کسی بھی کالج میں جائے، کسی بھی یونیورسٹی میں جائے، زندگی کے کسی بھی دوراہے پر جائے، ماں کی تربیت اپنا رنگ دکھاتی ہے، اپنا اثر دکھاتی ہے۔ خلل وہاں سے شروع ہوتا ہے جب میں باپ ہونے کی حیثیت سے اور میری بیوی ماں ہونے کی حیثیت سے صرف لاڑ کرنا جانتی ہے، پیار کرنا جانتی ہے، اور کبھی میری بچی کو دوپٹے کے بغیر دیکھ کر دوپٹہ پہننے کی تعلیم نہیں دی۔ میرے گھر میں نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے
کہ ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور یہاں تصویریں آ رہی ہیں، ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، فحش گانے سنے جا رہے ہیں گھر میں، ایسے ماحول میں اپنی بیٹیوں کو پال کر میں یہ امید رکھوں گا کہ یہ بیٹی آگے چل کر اپنی عصمت و عفت کی محافظ بنے گی۔ اولین ذمہ دار ماں باپ ہیں، اولین ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ اپنی بچیوں شرم و حیا کا سبق پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو غیرت کا سبق پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو آخرت کا خوف دلاؤ، اپنی بچیوں میں فکر آخرت پیدا کرو کہ بیٹا یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت جو آنے والی ہے وہ اصل ہے، کامیابی ناکامی وہاں کی اصل ہے۔ نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنی لخت جگر سے اتنا پیار تھا، جو الفاظ ابھی آپ نے سنے، لیکن یہی نبی اپنی لخت جگر سے خطاب کر کے کیا فرماتے ہیں؟ یا فاطمہ، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا سلینی من مالی ما شئت۔ پیارے نبی سے بڑھ کر محبت کون کرے گا اپنی بیٹی سے؟ پیارے نبی سے بڑھ کر کون چاہے گا اپنی بیٹی کو؟ سچی محبت فکر آخرت پیدا کر رہی ہے۔ آپ نے اپنی لخت جگر سے مخاطب ہو کے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، بیٹی فاطمہ عمل کر لے، عمل کر کے خود کو نار جہنم سے بچا لے۔ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس لیے کہ بیٹی فاطمہ میری محبتیں دنیا میں تو دیکھ رہی ہے، لیکن آخرت میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں۔ سَلِينِي مِن مَالِي مَا شِئْتَ، مانگنا ہے، پوچھنا ہے، دنیا میں پوچھ لے، مانگ لے، لے لے، میں باپ ہوں تو بیٹی ہے دنیا میں دے دوں گا۔ ایسا نہ ہو بیٹی کہ آخرت میں آئے اور آگے کہے ابا جان چند نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، کچھ نیکیاں دے دیجئے۔ کہا نہیں، انقذی نفسک من النار، بیٹی عمل کر کے اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لے۔ پیارے نبی اپنی لخت جگر اور اپنی چہیتی بیٹی کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں۔ ہم بحیثیت ماں باپ سوچیں اپنے بچوں کو کتنے بار ہم نے یہ سبق پڑھایا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ آج کل یہ جو بیرا روی کے مظاہر دکھ رہے ہیں، اس کے اولین ذمہ دار ماں باپ ہیں اور گھر کا ماحول ہے، گھر کا ماحول ہے۔ دوسری چیز دیکھو، دو صفتیں، یہ بات گزشتہ تقریر میں بھی اس کا حوالہ آیا، ایک ہے غیرت اور ایک ہے حیا۔ یہ دو صفتیں یاد رکھیے، عصمتوں کی حفاظت میں، عفت کی حفاظت میں، عزت کی حفاظت میں، آبرو کی حفاظت میں، جوانیوں کی حفاظت میں، خواتین کی حفاظت میں، ان دو صفات کا بڑا کردار ہے، ایک ہے غیرت اور ایک ہے حیا۔ کیسے؟ خاندان کے مردوں میں غیرت، خاندان کی عورتوں میں شرم و حیا۔ مرد کی غیرت، اللہ نے مرد کو غیرت عطا کیا اور مرد اپنی اس غیرت سے خاندان کی عورتوں کا محافظ ہوتا ہے۔ خاندان کی عورتوں کی حیا اور مرد کی غیرت، یہ دو صفتیں جب ملتی ہیں، خاندان کی عورتیں محفوظ رہتی ہیں، ان کی ناموس محفوظ رہتی ہے، ان کی آبرو محفوظ رہتی ہے۔ غیرت کیسی؟ دیکھو اسلام سے قبل دیکھیے، غیرت کا ایک نمونہ ملاحظہ کیجئے۔ اسلام سے قبل عرب قوم بہت باغیرت، بہت باغیرت قوم، عرب قوم بہت غیرت والی۔ اسلام سے قبل ان کی غیرت کا ایک اندازہ ملاحظہ کیجئے۔ عرب کے لوگ بیوی جس گھوڑے پہ سواری کرتی، بیوی جس گھوڑے پہ سواری کرتی، بیوی کے اترنے کے بعد اس گھوڑے کو ذبح کر دیتے کہ جس گھوڑے کی پیٹھ پہ میری بیوی بیٹھی ہے کل کوئی دوسرا اجنبی اس جگہ بیٹھنا چاہے۔ ہاں، غیرت کہ جس جگہ میری بیوی بیٹھی کل کوئی اجنبی اسی گھوڑے کی پیٹھ پر اسی جگہ بیٹھ نہ جائے۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، وہ اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیتے تھے عرب کے لوگ۔ یہ مرد کی غیرت ہے جو عورت کی محافظ بنتی ہے، اور عورت کی حیا ہے۔ کیسی حیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، ایک باپ
اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتا ہے، لڑکا دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد اپنی بیٹی سے مشورہ لینے جاتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹی میں نے تمہارے لیے ان صفات کا حامل لڑکا دیکھا ہے، کیا رشتہ منظور ہے؟ خاموش رہ جاتی ہے، ہاں نہیں بولتی۔ باپ بار بار پوچھ رہا ہے کہ منظور ہے، خاموش رہ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی اس خاموشی کو کیا سمجھیں؟ پیارے نبی نے کہا اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھو، اس کی حیا اس بولنے میں رکاوٹ ہے۔ خواتین اتنی باحیا ہوتی تھیں، لڑکیاں اتنی باحیا ہوتی تھیں، باپ نے لڑکے کا انتخاب کیا ہے اور پوچھ رہا ہے، ہاں کہنا بھی دشوار ہوتا، اتنی شرمیلی تھی اور اتنی باحیا تھی۔ اور آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود منتخب کر لیتی ہے، خود لڑکے کا انتخاب کر لیتی ہے، ایسے ویسے کا انتخاب کر لیتی ہے، ماں باپ کو پسند نہیں، خاندان کو پسند نہیں، پورے خاندان سے فائٹ کرتی ہے، خاندان کی عزت و آبرو کو سڑک پہ لا کے رکھتی ہے، بس اسٹینڈ پہ لا کے رکھتی ہے، اور ماں باپ کی ارمانوں کو خون کرتی ہے، خاندان کی آبرو کا سودا کرتی ہے، مگر اپنی ہٹ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ کروں گی تو اسی سے کروں گی، نہیں تو مر جاؤں گی۔ ایک حیا کا وہ معیار اور ایک بے حیائی کا یہ درجہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس ماحول کے اصل ذمہ دار مرد ہیں۔ جیسے ہم نے کہا عورت اس وقت بے گھر ہو کے باہر نکلتی ہے، بے حیا ہوتی ہے، جب گھر کا مرد بے غیرت ہوتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیسی بڑی بڑی حقیقتوں کو سادہ سادہ الفاظ میں پیش کر دیا۔ بے پردہ کل جو آئی، کتنا مشہور، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ کوئی لڑکی بغیر حجاب کے باہر نکل رہی ہے، ثبوت دے رہی ہے کہ میرے گھر کے مرد بے غیرت ہیں۔ کوئی لڑکی نعوذ باللہ اپنی عزت و آبرو کا سودا کر رہی ہے، زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ میرے گھر کے مرد بے غیرت ہیں۔ دیکھو شریعت میں ایک اصطلاح ولی، کسے بولتے ہیں ولی؟ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ ولی کون ہے؟ ولی کئی رشتے، دادا ولی بن سکتا ہے پوتری کے لیے، باپ تو ولی ہوتا ہی ہے بیٹی کے لیے، بھائی ولی ہوتا ہے بہن کے لیے، بیٹا ولی ہو سکتا ہے ماں کے لیے اگر دوسرا نکاح ہو رہا ہے تو، چچا زاد بھائی ولی بن سکتا ہے چچا زاد بہن کے لیے۔ تو اولیاء یہ سب ولی ہیں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ولی کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ مجلس نکاح میں بیٹھ کے اس لڑکے کے ہاتھ میں اس لڑکی کا ہاتھ دے دے اور کہے تمہارا نکاح ہو گیا؟ ارے نہیں، ولی کی اصل ذمہ داری کیا ہے جانتے ہیں؟ دادا ولی ہے، باپ ولی ہے، بھائی ولی ہے، بیٹا ولی ہے، چچا زاد بھائی ولی ہے۔ تو ان سب کے ولی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ولی ہونے کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کے پاس ذمہ دار ہیں اپنے خاندان کی عورتوں کی بچپن سے تربیت کے اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے اور ان کی مثالی پرورش کے۔ محفل نکاح میں بیٹھ کے لڑکے کے ہاتھ میں لڑکی کا ہاتھ دے کے ایجاب و قبول کروا دینا یہ صرف ولی کی ذمہ داری نہیں۔ ولی کی اصل ذمہ داری یہ ہے شادی کی عمر کو آنے تک اپنی بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، شادی کی عمر کو آنے تک اپنی بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، شادی کی عمر کو آنے تک اپنی پوتری کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، شادی کی عمر کو آنے تک گھر کی خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، یہ اصل ولی کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں دیکھو بھائیو، حدیثوں میں لڑکی کی پرورش کو ایک امتحان قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، لڑکی کی پرورش کو امتحان سے تعبیر کیا گیا۔ آپ بھی سنتے ہیں ابتلا اور آزمائش۔ پیارے نبی نے لڑکی کی پرورش کے لیے ابتلا کا لفظ استعمال کیا ہے۔
آپ نے کہا من ابتلیا من هذه البنات بشيء من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، کہ جس باپ کو اللہ بیٹیوں کی آزمائش میں مبتلا کر دے، اللہ بیٹی کو آزمائش بتایا جا رہا ہے۔ کیسے آزمائش ہے؟ بیٹی اسی لیے آزمائش ہے کہ بیٹی کے پاس جو عزت ہے، آبرو ہے، جوانی ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، دن رات کے 24 گھنٹے اس کا محافظ بنے رہنا ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہا جو باپ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کر دے، کن لہو سترا من النار، یہ بیٹیاں ایسے باپ کو نار جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنیں۔ تو بھائیو، مردوں میں غیرت، خواتین میں حیا، خاندان کے مرد باغیرت ہوں، خاندان کی عورتیں باحیا ہوں، ایسے خاندان کی کسی عورت کی آبرو کبھی کسی سڑک پہ لوٹ نہیں سکتی۔ وہ مرد اپنی خاندان کی آبرو کی محافظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بتایا گیا ہے مرد اور عورت میں فاصلہ ہے، اور ہر موقع پہ یہ فاصلہ مینٹین کرنا ہے۔ فساد تب شروع ہوتا ہے جب ہم یہ فاصلہ ختم کرتے ہیں، بگاڑ جب شروع ہوتا ہے جب ہم یہ فاصلہ ختم کرتے ہیں۔ کیا ہے فاصلہ؟ چند ایک رشتہ داروں کو چھوڑ کر جتنے بھی اجنبی رشتہ دار ہیں یا اجنبی مرد ہیں، دو چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے، اور یہ ہر عورت کے لیے اور ہر مرد کے لیے۔ مرد اور عورت میں فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ ہر جگہ مینٹین کرنا ہے۔ وہ مسجد میں بھی وہ فاصلہ مینٹین کرنا ہے، وہ جلسوں میں بھی کرنا ہے، وہ شادیوں میں بھی کرنا ہے، وہ کلاس روم میں بھی کرنا ہے، وہ کالج میں بھی کرنا ہے، وہ یونیورسٹی میں بھی یہ فاصلہ جہاں آپ مینٹین کریں گے وہاں فساد رکا رہے گا۔ جب یہ فاصلے سمٹ جائیں گے تو پھر آگ کو پیٹرول سے قریب کرنے کے بعد آگ لگنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ کیا ہے یہ دو چیزیں؟ ایک ہے اختلاط، مخلوط ماحول، مخلوط معاشرہ، مخلوط ماحول، مرد عورت سب ایک دوسرے کے ساتھ، فاصلہ ختم ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والدخول علی النساء، ایاکم والدخول علی النساء، لوگو جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں جانے سے بچو، وہاں جانے سے پرہیز کرو۔ پوچھا گیا افرأیت الحم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی دیور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ عورت کے لیے دیور سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے کہا الحم الموت، کیا سوال کر رہے ہو؟ دیور سے ویسے ڈرو جیسے موت سے ڈرتے ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں دیور اور بھابھی میں ہنسی مذاق کا ماحول، دیور بھابھی کو چھیڑتا ہے، بھابھی کبھی دیور کو چھیڑتی ہے، یاد رکھو اس کا اچھا انجام نہیں ہوگا۔ ایاکم والدخول علی النساء، اختلاط کے ماحول سے بچنا ہے، جہاں عورتیں ہیں وہاں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ ایک ہے اختلاط اور ایک ہے خلوت۔ خلوت کیا چیز ہے؟ تنہائی میں ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ ہو، مقصد کچھ بھی کیوں نہ ہو، ایک روم ہے، ایک مرد ہے، ایک اجنبی عورت ہے۔ خلوت سے شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ نے کہا لا یخلون رجل بامرأۃ لیس معها ذو محرم منها، کہ آدمی ہرگز خلوت میں کسی ایسی عورت کے ساتھ نہ رہے جس عورت کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو۔ تنہائی دیکھو، قوم کے لوگ بڑے نادان ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں جوان بچیوں کو، مولوی صاحب پڑھانے کے لیے آتے ہیں قرآن، تو اپنی جوان بچیوں کو بٹھا دیتے ہیں، کمرے میں کوئی تیسرا نہیں، پڑھانے والے مولوی صاحب، پڑھنے والی جوان بچی۔ ارے مولوی صاحب سے پہلے انسان ہیں، وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں، ان کے بشری تقاضے ہیں۔ یا اسی لیے کہنے والے نے کہا
پڑھانے والا حسن بصری جیسا استاد ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ جیسی متقی خاتون ہو، اور قرآن جیسی مقدس کتاب پڑھائی جا رہی ہو، تب بھی ناجائز ہے، تب بھی ناجائز ہے۔ پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا اِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ، جہاں خلوت میں ایک مرد، اجنبی مرد اور عورت ہوتے ہیں، وہاں تیسرا شیطان ضرور آتا ہے۔ لفٹ میں آپ کو جانا ہے، لفٹ کھولی، آپ نے دیکھا کہ ایک لیڈیز ہے صرف، اب آپ اس میں جائیں گے، چند سیکنڈوں کا منع ہی نہیں، خلوت اور یہ منع ہے۔ اسی لیے جب کبھی ایسا سچویشن آتا ہے اپنے ساتھ کسی تھرڈ پرسن کو لے لینا تاکہ خلوت نہ ہونے پائے۔ تو دیکھو یہ فاصلہ اسلام نے رکھا ہے، اس فاصلے کو ہر قدم مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ فاصلہ جہاں مینٹین ہوگا وہاں ماحول درست ہوگا، اور جہاں یہ فاصلہ مینٹین نہیں ہوگا وہاں فساد اور بگاڑ کو آنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آج ہماری بچیوں کا ایک مسئلہ، ہماری خواتین کا ایک مسئلہ ان کے لائف اسٹائل کا بھی ہے۔ بہت سارے مسائل اخلاقی بگاڑ ان کے انتخاب کردہ، اختیار کردہ لائف اسٹائل کی وجہ سے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ کیسا لائف اسٹائل؟ اللہ ہدایت دے وے ہماری بعض بہنوں کو، گھر میں بڑی سادگی، گھر میں شوہر ہے، شوہر کے لیے بننا سورنا کچھ نہیں، گھر میں بہت سادہ، اور بننے سورنے نکھرنے کی فکر کب آتی ہے؟ جب گھر سے باہر نکلنا ہو۔ ہونا تو کیا چاہیے؟ بننے سورنے کا مزاج گھر کے اندر رہے، اور جب گھر سے باہر نکلیں تو سادگی کے ساتھ نکلیں۔ گھر کے اندر کبھی خوشبو لگانا یاد نہیں، شوہر کے لیے کبھی بننا سورنا نکھرنا نہیں آیا، خوشبو تب یاد آتی ہے جب گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ مسجد کو بھی جائیں تو یہ جانا حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون گزری، خوشبو لگائی ہوئی تھی، ہوا چلی، ہوا کے جھونکے میں اس خاتون کی مہک ابو ہریرہ تک پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا امۃ الجبار این تریدین، اے امۃ الجبار کہاں جا رہی ہو؟ کہاں مسجد جا رہی ہوں۔ کہا اس حالت میں مسجد جا رہی ہو؟ واپس چلو، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے جو عورت خوشبو لگا کر نکلے اللہ اس کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ مسجد آنے کی اجازت ضرور ہے، پھول لگا کے نہیں، زیور پہن کے نہیں، خوشبو لگا کے نہیں، پوری سادگی کے ساتھ آنا ہے عورت کو۔ اگر عورت مسجد بھی بن سور کے اور مہک لے کے آتی ہے تو یہ آنا منع ہے۔ تو لہٰذا ہماری خواتین کے بہت سارے جو مسائل ہیں ان کے لائف اسٹائل سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ گھر ہے بننے سورنے کے لیے، باہر جب نکلیں تو سادگی۔ اور میری محترم ماؤں بہنوں، ہمارا اور آپ کا ایک قصور یہ بھی ہے کہ آپ اپنی تاریخ سے بہت دور ہو گئیں، صحابیات کی سیرتوں سے آپ دور ہو گئیں۔ ذرا آپ صحابیات کی سیرتوں کو پڑھو، خیر القرون کی خواتین کی زندگیوں کو پڑھو، بڑا حوصلہ تمہیں ملے گا۔ ایسی خواتین ملیں گی با حیا، با شرم، عصمت و ناموس کی محافظ، استقامت کی پیکر۔ ایسے دسیوں نمونے آپ کو صحابیات میں بھی ملیں گے، تابعیات میں بھی ملیں گے۔ آپ ہماری مائیں بہنیں ایسے نمونوں سے غافل ہو کر کچھ ایسی خواتین کو موجودہ دور کی آپ نے آئیڈیل بنا رکھا ہے جن کے اندر نہ کیریکٹر ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کیا کردار ہے۔ پڑھو ام سلیم کی سیرت کو۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ جو حضرت انس کی ماں ہیں، اپنے پہلے شوہر مالک سے جدا ہو گئیں۔ مدینے میں ام سلیم ایک محترم خاتون تھی۔ ام سلیم کو نکاح کے لیے ایک پیغام آیا، پیغام دینے والی شخصیت تھی ابو طلحہ کی۔ ابو طلحہ مدینے کے بہت بڑے سردار۔ ام سلیم کو ابو طلحہ نے پیغام دیا کہ ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم نے کہا
ابو طلحہ ما مثلک یرد، تم جیسے شریف انسان کا رشتہ آئے کسی عورت کے لیے یہ اس عورت کی خوش نصیبی ہے، لیکن ابو طلحہ میں چاہ کر بھی تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میں مومن ہوں اور تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ ابو طلحہ نے کہا اگر میں ایمان لا لوں تو؟ ام سلیم نے کہا ایمان لا لو تو نہ صرف یہ کہ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں بلکہ تمہارا ایمان لانا ہی میرا مہر ہوگا۔ کہا کون گواہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی کو گواہ بناؤ۔ ابو طلحہ رضی اللہ سیدھے مسجد نبوی کا رخ کیا انہوں نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے دور سے ابو طلحہ کو آتے ہوئے دیکھا، آپ نے صحابہ سے کہا لوگو وہ دیکھو وہ ابو طلحہ آ رہے ہیں، ان کی پیشانی پہ مجھے ایمان کا نور نظر آ رہا ہے۔ ابو طلحہ قریب پہنچے، اب پہنچ کے کہا اللہ کے نبی ایک معاملے میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا، ام سلیم نے کہا کہ ان کا نکاح مجھ سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں ایمان سے دور ہوں، تو میں نے کہا کہ اگر ایمان لا لوں، ام سلیم نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان لانے سے نہ صرف وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ میرا ایمان لانا ہی ان کے لیے مہر ہوگا۔ اے اللہ کے نبی گواہ رہیے ایمان لانے کے مہر پہ میں ام سلیم سے نکاح کر رہا ہوں۔ اور جب رشتے ایسی مضبوط بنیادوں پر ہو، ہدایت کے مہر پر ہو، ایمان اور اسلام کے مہر پر ہو، تو ایسے میاں بیوی سے جو نسل چلے گی اس کی برکتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ آپ تاریخ پڑھیے، ہسٹری پڑھیے، حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم سے جو نسل چلی، کتنے بڑے بڑے علماء اور محدثین اس نسل میں پیدا ہوئے۔ تعلقات کی بنیاد اگر یہ ہو نا، پاکیزہ نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ ارے آج صورتحال یہ ہے، چہرے دیکھ کر جس پہ دل آ گیا اس کو کریں گے، صورتیں دیکھ کر رشتے ہوں گے، سیرتیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ اور بسا اوقات کسی کی تعلقات کی خبریں اس قدر معاشرے میں عام ہوتی ہیں کہ ان کی شادی کے بعد ان کی اولاد جب بڑی ہوتی ہے، ان کی اولاد کو لوگوں کی زبانی سننے کو ملتا ہے کہ ابو امی کی جو میرج تھی وہ لو میرج تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا اثر ہوگا؟ تربیت آئیے سے کیا اثر ہوگا ایسے بچوں پر، ایسی نسلوں پر؟ پاکیزہ نسلیں چاہتے ہو، پاکیزہ بنیادوں پر رشتے کرو۔ پاکیزہ نسلیں چاہتے ہو، صورتوں کے ساتھ سیرتوں کا بھی اعتبار کرو، تبھی پاکیزہ نسلیں ہماری گودوں سے جنم لیں گے۔ آئیو وقت بہت ہو رہا ہے، صدر محترم کا خطاب باقی ہے، میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہیں دینا چاہوں گا۔ دو تین باتیں آخری میں بتا کر ایک اپیل کے طور پر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشرے کو اپنا رول ادا کرنا ہے، سماج کو اپنا رول ادا کرنا ہے۔ کیا ہے؟ پہلی بات، شادی کو آسان بناؤ، شادی کو آسان بناؤ۔ خصوصاً میں امیروں سے درخواست کروں گا، مالداروں سے درخواست کروں گا، یہ سب مسائل جو ہیں اس کے جو بڑے اسباب ہیں اس میں سے یہ ہے کہ غریب کے گھر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، غریب کی بیٹیوں کو کوئی اپنا نہیں رہا ہے، اس لیے غریب میری اور آپ کی طرح پیسہ خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ غریب کی بیٹیاں غریب باپ کے لیے اللہ ایک بوجھ بنی ہوئی ہیں۔ وہ باپ اپنی بیٹی سے بڑی محبت بھی کرتا ہے، لیکن اتنا خرچ وہ کہاں سے لائے، اتنا مال وہ کہاں سے لائے کہ لڑکے والوں کے ڈیمانڈ پورے کرے؟ وہ محبت بھی رکھتا ہے اور اپنی بیٹی کو صبح و شام دیکھ دیکھ کے تنہائیوں میں روتا بھی ہے کہ مال نہیں ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں کچھ نہیں دے سکتا، داماد کو کچھ نہیں دے سکتا، نتیجے میں یہ غریب بچیاں بیرار روی اختیار کرتی ہیں۔ شادی کو للہ آسان بناؤ، مجھے اللہ نے دیا ہے اور میں بڑی شان سے کروں گا، میں معاشرے کے حق میں مجرم ہوں،
गरीब बाप के हक में मुजरिमों में। पहली चीज शादी को आसान बनाओ, दूसरी चीज उसके लिए बाकायदा शहर शहर मुहिम चलनी चाहिए शादी को आसान बनाने की, शादी के अखराजात को कम से कम करने की। जहां शादी आसान हो जाए वहां जिना मुश्किल हो जाए, और जहां शादी मुश्किल हो जाए वहां जिना की रास्ते खुल जाएंगे। दूसरी चीज, शादी करने में जल्दी करो, ताखीर ना करो। 30-35 साल ये शादी की उम्र नहीं है, 30-35 साल शादी की उम्र नहीं है। बच्चे बच्चियां जब शादी की उम्र को पहुंच जाएं, मुल्की कानून का भी लिहाज करो। शादी की उम्र को पहुंचने के बाद जल्दी करो। लड़का हो कि लड़की, शादी में जो ताखीर होती है वो एक बुनियादी सबब है मुआशरे में। ये हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां जो बेराह रवी इख्तियार कर रही। और तीसरी बात, जो शादीशुदा जोड़े हैं उनसे कहना चाहूंगा, अपने जोड़ों को निभा के चलो, अपने रिश्तों को निभा के चलो। लड़कों से कहूंगा लड़कियों के साथ, तुम्हारी बीवियों के साथ अच्छा सुलूक करो। लड़कियों से कहूंगा शोहर की इज्जत करो, एहतराम करो, अच्छा सुलूक करो। क्यों जानते हैं? आज कई बच्चियां हैं शादी करने से डरती हैं। क्यों जानते हैं? शादी करने से इसलिए डरती हैं, वो कहती हैं मेरी फलां फलां सहेली का निकाह हुआ है, वो खुश नहीं है, शोहर उन्हें सता रहे हैं। मुझे डर है कि मैं भी शादी करूंगी तो मेरी फलां फलां सहेली की तरह से मैं भी सताई जाऊं। अगर मेरे रवैये की वजह से उम्मत की कोई बच्ची शादी से रह जाती है, हश्र के मैदान में मैं जवाबदेह हूं। आपके रवैये की वजह से उम्मत की कोई बच्ची शादी से रह जाती है, हश्र के मैदान में आप जवाब दें। जवाबदेही का दायरा बहुत वसी है। तो बहरहाल बातें बहुत हो सकती हैं। ये बहुत ही, जैसे मैंने कहा, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ हम इस्लामी और मजहबी ना ही ऐसे नहीं, मुल्क के अमन व सलामती से ताल्लुक़ रखने वाला मसला है। हमने कहा ना, इस हैसियत से हम इस पर संजीदा होने की दावत आप सबको देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं, अल्लाह सबसे पहले हम सबको बहैसियत वालिदैन और बहैसियत वली अपनी जिम्मेदारी कमा हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ख़वातीन की इज़्ज़त व आबरू और नामूस का मुहाफ़िज़ बनाए अल्लाह ताला। और अल्लाह हमारे बच्चों को, खुसूसन हमारी बच्चियों को, अल्लाह वक्त के हर छोटे बड़े फितने से बचाकर अल्लाह उन्हें दीन और ईमान पर, शर्म व हया पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जमीयत अहले हदीस गुलबर्गा का, और ख़ुसूसन मुझे बहुत अच्छा लगा कि फ़ज़ीलतुश शेख मक़सूदुल हसन फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह की सदारत में ये पहला मौका है जब हमें गुफ्तगू करने का मौका मिला। अल्लाह ताला हम सब के, आप सब के यहाँ मिल बैठने और जमा होने को कबूल फरमाएँ। और जैसे उसने आज हमें यहाँ जमा किया है, कल रोज़ क़ियामत जन्नतुल फ़िरदौस में भी अल्लाह हम सबको इकट्ठा फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। मर्सी टीवी, पैगाम रहमत।